ایک مقام تو آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. دعا خلا کی عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا من دی اللہ کامل توفیق نصیب فرما. اللہ کریم دی ذات پاک آج دی یہ مقدس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تہت و ثنا دے حوالے نال انعقاد پذیر. اللہ کریم دی ذات پاک جناب محترم عزت مآب عاشق رسول حضور قبلہ منشی رب نواز صاحب و دیگر برادران صاحبزادگان اور تمام اہلیان محلہ نے محفل دا عظیم اہتمام کیتا. اللہ کریم دی ذات پاک سرکار دے لنگر وچوں ڈھیر سارا لنگر عطا فرما. ذی قدر مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآ حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑتے ان جگہ دوتے تساں تشریف گھنے وے. اللہ تعالی تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرما. چند دیر واسطے لب کشی دا موقع نصیب تھیندا پہ. اللہ کریم دی ذات پاک ناچیز حقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان نگاہ کو غلطی خطا تو محفوظ فرما. اللہ کریم دی ذات پاک اساں سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما. کیونکہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ خالق دی ذات پاک نے آقا کریم علیہ السلام دے قلب مبارک دوتے قرآن مجید کو نازل کیتے. مگر لوگو جنن توڑے کل قرآن آونے ولی کو بند کر کے نہ رکھا ہے. اور جس وقت توڑے کل کتاب قرآن مجید موجود ہوئے ولی کو تویز بناتے اپنے گل لے چینا پوائے. حضور کیا کروں؟ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. کدا کیتے ہوئے قرآن چ غور اور کدا تو سن تدبر دی دنیا دے اندر داخل تھے تو کو پتہ ہے کہ قرآن آدھا کیا ہے. تو کو علم ہے کہ قرآن تو کو کیڑی چیز دی واقفیت لیونا چاہتے اور قرآن تو کو کیڑے رستے دوتے لاونا چاہتے اور قرآن تو کو کیڑا طریق نسناونا چاہتے اور قرآن مجید کیڑے تو کو بننے تے لاونا چاہتے اور قرآن تو کو کیڑے مقصد دکھاونا چاہتے اور کیڑی منزل تک پہنچاونا چاہتے. اللہ اگر میں قرآن مجید جو غور کراں تو مولا تو میں کو کیا دے سیں؟ خدا دی ذات پاک نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ. صرف تو قرآن مجید جو غور کرتے میرے جہان جو تفکر کر. اگر تین بندے نے اپنی زبان دے نال میرے قرآن وچ تلاوت کرتے ذہن تے دل دے اندر تفکر تے تبدر کیتا نا تے میں رب کریم دی ذات پاک دا وعدہ ہے میں رب تیرے گناہاں کو معاف کر دے. میں صدقے نہ تھی ونیا ہوں قرآن تو جے دے بارے خدا تعالیٰ دی ذات پاک اپنے مقدس کلام دے اندر واضح طور دو ارشاد فرمایا کہ صرف اے نہ سمجھا کہ قرآن مجید ہے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنی وحدانیت دے تذکرے کیتن اور اللہ کریم دی ذات پاک نے صرف تذکار اپنی وحدانیت تک کر چھوڑے. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا غور کر قرآن مجید ہے اگر تو کرنا چاہنے مگر ایک ہے جگن تو قرآن مجید ہے جو غور کر گن سے نا دل تیڑا ہو سی پر تیرے دل لے چھ دیرہ محمد عربی دا ہو سی. کیونکہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہر بندے کو ہی میں خدا طاقت نہیں دیندہ کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے. آج تا ساری شومی قسمت ہے اسا روزانہ نیوز پیپر تا پڑھ گندے ہیں اخبار تا پڑھ گندے ہیں بڑے ویلے جو ہی آنکھ کھل دیئے فوراں میرے خیال دے اسا مسنجر تا دیکھ گندے ہیں میسیجی دیکھ گندے ہیں ٹوٹر کوئی پھرول گندے ہیں مگر جڑا قرآن پہ وہ بیچارہ ایک فریاد پیا کریں دے. ہر قرآن آدھے کیا میں کو پڑھنا لے موگ گئے کیا میری تلاوت کرن والے چلے گئے کیا میری تلاوت کو اپنی زبان ہوتے ترک کرن والے ختم تھی چکے ہیں. لوگوں کیوں نہیں میں پڑھ دے قرآن؟ خدا دی ذات پاک نے فرمایا پتہ ہے کیوں نہیں پڑھ دا قرآن؟ اللہ کس واسطے نہیں پڑھ دا؟ فرمایا ام علی قلوب اقفالھا. اندہ دل جو بند کر دیتے ہم کی میں پڑھ اندے دل کو جو میں خدا جندرے نال بند کرتے رکھ دیتے قرآن کو کی میں پڑھے. اللہ کون پڑھ سی؟ خدا دی ذات پاک نے فرمایا قرآن وہ بندہ پڑھ سی جڑے دل کو خدا دا ذات پسند آپ کر چھوڑے. تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہن غور کرو
کہ اللہ دا قرآن آکھنا کیا چاہتے اور رب دا قرآن سکو دسنا کیا چاہتے. خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام کی ارشاد فرمایا اگر کنا توڑا ام علا قلوب اگر توڑا قلوب توڑا دل اکفالوہا ان تو تے تالے لوج ونجن اور ان تو تے جندرے وج ونجن اور توڑا دل بند تھی ونجن تو کو یہ پتہ ہے توڑے دل کو کھولے سی کون تو کو یہ پتہ ہے توڑے دل کو انشراح کرے سی کون اور توڑے دل کو روشن تے منور کون کرے سی. اللہ اگر این دل کو کھولنا ہی پہ ونجے تو میں کتے ونجا. خدا دی ذات پاک نے فرمایا اگر این دل کو کھولاونا چاہنے نا وال جہان دے اندر کہیں کلینک دا منہ نہ دیکھیں تے نہ ہی کہیں دفتر دا منہ دیکھیں. اللہ اگر دل کو کھولاونا چاہتا تو وال کیا کرا. آقا دی ذات پاک فرمایا ان من الناس بمفاتیہا میرے بعض بندے جو ایسے بندے ہو سن بمفاتیہا جڑیاں چابیاں ہو سن. اللہ اکبر. کیونکہ چابی دا ہے کہ کم ہوں دے کہ اے بند چیز کو کھلیں دیئے. پھر آقا دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا من الناس وہ بندے حسن پر حسن چابیاں. اللہ اکبر. حدیث رسول ہے. حدیث رسول تے غور کرو جی میں اللہ دے قرآن وچ اسا تدبر کیتے ایویں آقا دے فرمانے کی تھوڑا تدبر کرو اور بھل دیکھو کہ اللہ دی ذات پاک نے قرآن دے انوار نازل کیویں کیتے ہیں اور قرآن مجید دے بارش اللہ دی ذات پاک نے مسلمانہ دے تے مومنہ دے سینے دے نازل کیویں کیتی ہے. خدا دی ذات پاک فرمایا من الناس بندے چو بعض بندے ایسے بھی حسن بے مفاتیہا جڑیاں میریاں چابیاں حسن. اللہ سے وال او چابیاں جو حسن چابی دا کام ہوندے کھولنا. او بندے کیا کرے سن. خدا دی ذات پاک فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ صرف انہاں دا چہرہ تک جا صرف انہاں دے چہرے کو ٹک ٹکی باتیں ڈٹھے رکھ. حضور اگر انہاں دے چہرے کو دیکھاں کیا تھی سی. اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تو میرے دو چہریاں کو دیکھ چاہ جے تیرے دل بند کو کھول نہ دے ماتا میں کوئی محمد دا رب نہ آگے. اللہ وہ چہرے دو کون ہیں. خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ایک چہرہ نبی دا ہے اللہ اکبر اور ایک چہرہ ولی دا ہے. اللہ اکبر. جڑن کہیں دی نظر نبی دے چہرے دیتے پھے ویندی ہے بلکہ ان دے دل چ غفلت نہیں آدی بلکہ خدا دی ذات پاک نے فرمایا بل ان دے دل کو ایسا منور کرے نا. آپ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا افا من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. دل تا بندے نہ ہوندے پر ان دے وچ نور اللہ دا. اللہ اکبر. آج بھی انسان صرف غور کرے چاہ کہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے آخر ان دل تے اتے اتنی بحث کیوں کیتی ہے. قرآن مجید بے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ دی پاک برگاہ وچ اے عرض کیتا کرو اللہ سے ربنا لا تزغ سبحان اللہ. اللہ سیاں جڑا میرا دل ڈنگا ہے نا میں تیری پاک بارگاہ چار کرنا ہی کو سیدھا دا کر چاہ. اللہ اکبر. کیا کہیں بندے دا دل ڈنگا ہی تھی سکدے یار وہ بندہ دا چلو ٹیڑھا تھی سکدے بندہ دا ڈنگا ڈوڑا تھی سکدے بندے دے کپڑے تا ملوٹے تھی سکدے بندے دے کپڑے تا خراب تھی سکدے. یہ جڑا دل کھڑا آخری دل جوتے خدا دی ذات پاک نے کیوں فرمایا لا تزغ قلوبنا. اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اگر تیرا دل ٹھیک کہنا ہو سی تو سارا انسان ٹھیک کہنا ہو سی. کیونکہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ. آقا دی ذات پاک نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. اے لوگوں تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا بھی ہے اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا انسان ٹھیک ہے. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا فسدت اگر وہ خراب ہے تو فاسد الجسد کلو بل سارا انسان خراب ہے. صحابہ نے آقا کریم دی پاک برگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ وہ گوشت کا ٹکڑا کیڑا ہے جڑا وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہے تو سارا انسان خراب ہے. اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا انسان ٹھیک ہے. آقا دی ذات پاک نے فرمایا الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب. آقا دی ذات پاک نے فرمایا تواڈے سینے وچ دھڑکدا ہویا دل ہے او تارے سینے وچ دھڑکدا ہویا دل ہے او تارے سینے وچ دھڑکدا ہویا دل ہے. حضور کیا تھی سی فرمایا دل خراب ہے سارا انسان خراب ہے. اگر دل ٹھیک ہے تو سارا انسان اللہ اکبر. شاید کہ موضوع تو کو سمجھ نہ ہی آندا پیا ہوئے چلو کوئی ڈر نہیں میں قرآن دا پڑھدا ہی کھڑا.
اور مصطفیٰ کریم دا فرمان تا سنے دا ہی کھڑا مگر کوشش کرے سوں جتنی دیر تک میں تورے درمیان حائل راساں یا قرآن ہو سی یا میٹھے محمد دا فرمان ہو سی کیونکہ اتنا میں دل دے تے باس کھڑا کرے نا اور دل دیاں آیات بینات توڑی سماعتاں دے حوالے پیا کرے نا خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک کو فرمایا محبوب انہاں لوگوں کو آنکھ دیو اے جلے علماء دے سامنے باویں تول اپنی زبان کو کنٹرول اچ رکھتے باویں مگر جلے ولیاں دے سامنے باویں نا اللہ اکبر جلے اللہ والے دے سامنے باویں جلے صالحین لوگاں دے سامنے باویں جلے متقی تے پرہیزگار لوگاں دے سامنے باویں ولی نہ کو کوئی اپنے دل تے کنٹرول رکھتے باویں اللہ اکبر وال اتوں بزرگاں نے ایک ڈاڈم دی سونی اصطلاح کڈی ہے وہ جڑی سارے واسطے تربیت دا اعلیٰ معیار ہے آپ نے فرمایا جلے تساں دسترخوان دے تے بیٹھے کرو کھاون واسطے تو ول تساں اپنے ہاتھ کو سنبھال کے بیٹھے کرو اگلا ایک لفظ بڑا ہے تا مشکل گیا رکھ دا تا تہاڈی دکھ دی رگ دے ہاتھ پیا مگر تساں میری کم عقلی تے کم علمی کو سمجھ کے میرے کو رد کر چھوڑا ہے آقا دی ذات پاک دے پاک بزرگاں نے سونی سونی اصطلاح کڈی ہے آپ فرمایا جن چوک وچ بوا ہے ول اپنی آنکھ کو سنبھال کے بوا ہے اللہ اکبر جدن کئی دے ویڑے وچ بوا ہے ول اپنی نظر کو سنبھال کے بوا ہے جدن کئی دی چار دیواری دے اندر بوا ہے ول اپنی نظر کو سنبھال کے بوا ہے اگر کئی دی حویلی وچ بیٹھے ہوئے تے نظر تے کنٹرول کرا ہے اگر دسترخوان تے بیٹھے ہوئے ول ہاتھ تے کنٹرول کرا ہے اگر مولوی دے سامنے بیٹھے ہوئے تو ول اپنی زبان تے کنٹرول کرا ہے جلے اللہ والیاں دے سامنے بوا ہے ول اپنے دل تے کنٹرول کر بوا ہے حضور وجہ کیا ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا مولوی جڈنی گرفت کرے سی تو زبان تو کرے سی اللہ اکبر مولوی جڈن بھی گرفت کرے سی تو زبان تو کرے سی اور اللہ والا جڈن بھی تو کو پکڑے سی تو دل تو پکڑے سی اللہ اکبر ایہو دل دی آواز تا ہی نا کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی ہیں جنہاں نا سیدنا حضرت عمر بن خطاب اللہ اکبر میں عمر سائیں دا نا کی دے توڑی طبیعت ٹھیک ہے نا اللہ اکبر اور میں ول اون جوان دا نا کھڑا گنا جڑا آجی محمد دی کچھے چھے اللہ اکبر جڑا آجی محمد دے قربے چھے ایک دفعہ ول سینہ تان تے آکھاں چاہ جڑا آجی محمد دے کول چلو ایک دفعہ ول آکھاں چاہ جڑا آجی جنت چھے اللہ اکبر جے دے بارے خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک ایک ایسا آقا دی ذات پاک نے امتی چو ایسے فرد کو چناؤ کیا اور سرکار دی ذات پاک نے بندے کو چنا وہ قیامت تک حضرت عمر بن خطاب وہ جوان ہے جیڑا میرے محمد دی مراد ہے اور قیامت تک علی دا داماد ہے اللہ اکبر ایک دفعہ وال آکھاں چاہ حضرت سیدنا عمر نبی سیدی مراد ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نبی سیدی مراد ہے اور مولا علی دا داماد ہے اللہ اکبر چلو این رشتے کو تھوڑا جہاں پھرولا چاہ والا میں تاری خدمت آج کرتے والا گھنٹ اور پوما کیونکہ آج بھی سارے پاکستان دی دھرتی دوتے دو عمر دے پتر ستے پہ آج بھی حضرت عمر بن خطاب دی اولاد چو بیٹے آج بھی پاکستان دی دھرتی دوتے موجود ہیں ایک دا نام حضرت خواجہ فرید ہے اور بے دا نام بابا فرید ہے اللہ اکبر جڑا خواجہ فرید ہے یہ بھی حضرت عمر دی اولاد چو ہیں اور جڑا بابا فرید ہے یہ بھی سیدنا حضرت عمر بن خطاب دی اولادی چوہر مگر ایک بابا ایسا آیا ہے جڑا اتھوں آ کے فیض گھنجائی وال چلا ہندوستان کیا ہے مگر او بھی حضرت عمر دی اولادی چوہن مگر او مریدن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار دے فیض یافتگان وچو ایک اعلیٰ ذات ہستی موجودن جنہ دی قبر مبارک پہلے تا اوچ شریف ہے چاہیے مگر جنہ آپ زیارت کرائی آپ فرما اوچ سارا ولیاں نال مشہور ہے مگر میں اتنا بہاؤالدین کلا ستا پیارا ہوں آپ نے فرمایا کیا کراؤں آپ نے فرمایا میرا دل تیندے تو سہیں تھاؤں آؤ آپ نے فرمایا قبر تا بڑھ چکی ہے آپ فرمایا بل جیندے اگر مکان بدلا گھندن تو تسا مکان کیوں نہیں بدلیں دے آپ نے فرمایا میں تا مر گیا آپ فرمایا مرے نو جنہ دے سائیں نہ ہو میں مرے نو جنہ دا کوئی نہ ہوئے کائنات جیسا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھوں آسائی مروں انہوں نے کیا کروں آپ نے فرمایا اپنے پیاریاں کو وصیت کرو اور اپنے پیاریاں کو زیارت کرو اور انہاں کو آکھو میں کو ملتان دفن کرو اللہ اکبر آپ دیاں دو قبرہ مبارک آج بھی این دھرتی دیتے موجود ہیں
ایک اوچ موجود ہے، ایک ملتان موجود ہے. اگر ملتان دا نا آکھاں چاہتا والوی میرے خیال دے ملتان والے دا ترا اونچا تھی ویسی، اگر اوچ والے دا نا آکھاں چاہتا والوی ترا اونچا تھی ویسی. حتیٰ کہ میں ملتان دی باس کرتے وال تاری خدمت اگاں ٹور پواں جلے پہلی دفعہ ملک شام وچوں بابا ٹورتے ملتان دی سرزمین دے آیا ہے. اور ملتان دا پہلی دفعہ نقشہ ڈٹاس ان دی زبان وچوں بے ساختہ جملہ نکل گیا ہے. اور بابا چھوٹا جیاں کہنا ہے کہ متن منجی دا ڈھانڈیاں دا پہاڑ وپار کریں دے تے ملتان کو آ ڈٹاس، متن کوئی سیر و سیاحت کریں دے ملتان کو آ کے ڈٹاس. ماس ملتان دی دھرتی دے آیا ہی تہوں آئی. میں سنے اے ملتان سارا ولیاں نال بھرا گئے. اور ون کے دیکھا تا صحیح ملتان دی دھرتی دے شان کیا ہے. اور بابا کتنا کمال والا ہے جائے اپنی زبانی چو ایک لفظ فرمایا ہے کریمہ ببخشائے برحال ہے کہ ہستم اسیر کمندے ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی اسیارا خطا بخش بس نگاہ دار مارا سرائے خطا خطا در گزارو ثوابم نما زبان تا بود در دہاں جائے گیر زبان تا بود در دہاں جائے گیر ثناء محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا آئے آئے کہ عرش مجیدش بود متقا سوارے جہانگیر یکراں برا کہ وہ گزشت از کسر لیلی رباق. ہن جٹا کو مخاطب کر کے ایک لوگ آکھنا چاہتے ہیں آپ فرمائے 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو از حال طفلی نگشت ہما با ہواو ہوا ساختی دمے با مسالے نہ پرداختی مکن تکیا کے بر عمرے نہ پائے دار مکن تکیا کے بر عمرے نہ پائے دار مباش ایمن از بازی روزگار. اے بابا شیخ سادی پہلی دفعہ ملتان دی سرزمین تے آیا ہن. آپ نے ملتان کو دیکھ کے 17 وچ گال دیکھ چھوڑی. آپ نے ملتان ماں بجنت آلہ بیرا برست آہستہ پا بنے کے ملک سجدہ می کند لوگوں ملتان جنن ابا ہے آہستہ آہستہ قدم رکھا ہے. ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جتا رب دے فرشتے سجدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. ہاتھ چاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ شیروال پڑھا ہے. اللہ اکبر. آپ نے بڑا سونا جملہ علایا مگر حضرت موسیٰ پاک شہید دے جڑے خلیفہ ہن جڑے حضرت عمر سین دی اولاد چو ہن بیعت اتھاؤں تے ہن تے ستے اج دلی تے ہندوستان وچ پین انہاں بابے بئی طرح چا فرمایا. آپ نے فرمایا ملتان جنت صغیر است. آیا ہے سبحان اللہ. ملتان جنت صغیر است. چلو ایک میں بالکل مولوی دی رمہ کے چاکا چاہ میں تا یہ تاؤں ہولے ہولے لفظ کھڑا دینا تے نکھیڑ نکھیڑ تے تر کھڑا دینا تے وضاحت نال کھڑا دسینا تاکہ تو کو لفظ پک وجے تاکہ تو کو مولوی دی تقریر یاد تھی وجے. چاچو رب نے باز جی اور اتنا خرچہ کیتے مولویاں کو سڑا ہے تو آدھی نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی لگے. چلو اللہ کرے تو کوئی محمد دا فرمان یاد تھی وجے یار تاکہ جلے تساں گھر رچ بن کے بہو نا تساں ارطغرل نہ دیکھو کیونکہ ہن ارطغرل ہے کی ہو جائیں بلا سارے تے مسلط تھی چکی ہے. سارے بچے ہن سارے اپنی زبانی چوا دے کھڑے اسلامی ڈرامہ ہے. آج تک 1400 سال دی تاریخ کہیں کہیں آکھا اسلام ڈرامہ ہے. توڑے منہ بچو اسلام دا نا چھک گیتا گئے تو کو خبر تک نہیں لگی. اقبال پہلے رو گیا ہے وہاں کہ دھرم کی فکر کرنا داں مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تے کو جھکا کرن واسطے انہاں کیا کیا کچھ سوچا ہے. آج ملک پاکستان اسلامی نام دے نال مرز وجود چاہے اور اسلامی نظریاتی کونسل دے اندر بہتے آج وہ بل پاس تھی چکے ہیں کہ بچہ نہ بالغ ہوئے کلمہ نہیں پڑھ سکتا جب تک بلوغت دی عمر تک نہ پہنچے. میں تارے کل پوچھنا چاہنا اسا صرف
حالی تک پانی لوڑھن تے پانی دے چکر وچ کھڑے ہیں اسا حالی تک بننا اگاں تے پیچھا کرن دے چکر وچ کھڑے ہیں اسا حالی تک ایک بے دیاں لتاں چھکن دے چکر وچ کھڑے ہیں انہاں ظالماں نے بل پاس کرتے انداز وچ اتنا کچھ دے دیتے ہوا کہ جڑا بچہ بالغ کہنی او کلمہ ہی نہیں پڑھ سکدا 18 سال تک بچہ پیو دا آکھا ہی نہیں مان سکدا پیو دے تے ظلم تے جبر ہی نہیں کر سکدا پیو کو کوئی گال ہی نہیں آکھ سکدا میں تیرے کول پوچھتا 1400 سال دی تاریخ وچ اج نہ کو پتہ لگے کہ بالغ بچہ کلمہ پڑھ سکدے نہ بالغ نہیں پڑھ سکدا ساکو اگلیاں کو نہیں دیکھنا پوندا ساکو پچھلے کو دیکھنا پوندے اساں پیچھے والتے رہتے ہیں جدن علی کلمہ پڑھائی جلے علی مرتضی کلمہ پڑھائی کوئی تاریخ نہ ورکہ ولات میں کو دسو کوئی سیاستدان اٹھی تے جواب نہ ساوے نساؤ تا صحیح حضرت سیدنا علی مرتضی نے جلے کلمہ پڑھائی اگن آپ دی عمر 18 سال کہنا ہے آپ دی عمر 16 سال کہنا ہے آپ دی عمر 15 سال کہنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے در مولا علی سرکار نے جدن کلمہ پڑھائی عمر 7 سال آئی جدن حضرت سیدنا عبداللہ کلمہ پڑھائی نہ بالغ گئی حسن کلمہ پڑھائی نہ بالغ گئی حسین کلمہ پڑھائی نہ بالغ گئی عمار کلمہ پڑھائی بالغ کہنا ہے حضرت عبداللہ کلمہ پڑھائی بالغ کہنا ہے وہ پتہ چل گیا ساکو پاکستان او بیل نہیں چاہیتا جڑا دین دے خلاف ہوئے او قیامت تک ساکو دین چاہیتا ہے جڑا قیامت تک محمد کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ذکر امام حسین اسا مردہ دی چپ کھا گئی ہے ساڑھے ہوتے گولیاں وجہ تو سا چپ تھی گئے ہے ساڑھے ہوتے 50,000 دا جرمانہ لگا تو سا چپ تھی گئے ہے ساڑھے مسجدہ دے سپیکر لائے گے تو سا چپ کر گئے ہے اسا مالوی جیلان ڈھکی جو تو سا چپ کر گئے ہے ساڑھے ہوتے شیلنگ وجہ تو سا چپ کر گئے ہے ساڑھے ہوتے آسو گینس مارے گے تو سا چپ کر گئے ہے اسا 4 شیڈول آ چکے ہیں ساکو تو سا چپ کر گئے ہے جی میں کوفہ دی چپ پائی تو آدھی چپ ساکو کھاوے سی ساکو چپ نہیں چاہی دی علامہ اقبال فرمائیں دنی یہ خاموشی کہاں تک علامہ ڈاکٹر اقبال بیٹھے فرمائیں دنی یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں آپ نے فرمایا جدن پتھر چوپن ابو جہل دے ہاتھ چن جدن پتھر چوپن ابو لہب دے ہاتھ چن جدن پتھر چوپن عتبہ دے ہاتھ چن جدن پتھر چوپن عتبہ دے ہاتھ چن جدن پتھر چوپن امبت ولید بن مغیرہ دے ہاتھ چن جدن پتھر چوپن آس بن وائل دے ہاتھ چن جدن پتھر بولے ہن قدم اور پتھرہ ثابت کرتے دا ساری تھے اگر چوپ کرے سو تو یہودیاں دے قبضے چوے سو اگر چوپ کرے سو تو یہودیاں دے قبضے چوے سو اگر بول پوسو تو قدم محمد اور سنیوں اپنے آپ کو جیندہ رکھو نعرہ تکبیر حق بندے نعرہ چاستہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے آج وقت آ چکے ساڑیاں حصہ ساڑیاں بیٹیاں مسلمانہ دیاں بچیاں مسلمانہ دیاں دیاں آج روڈ ہوتے کپڑے لہاتے اپنی زبانی چو آجے کریں جسمی ساداتے مرضی سادی اسمبلی دے متھے تے لکھا کھڑا ہوئے لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ اتے جڑا بادشاہ بیٹھا ہوئے ہوئی اپنے آپ کو مسلمان آکے تو ہندی ریاست جو کھڑتے اور تا ننگے جسم چا آدیاں کڑے ہوئے ساڑا جسم ساڑی مرضی میں توڑے کو پوچھنا جواب گدہ کیوں نہیں سی اے عمر سہی دا دور آئی
میں اپنے مقصد تو کہنا ہٹ ساں حضرت عمر بن خطاب دا دورہ ملک شام جو جوڑی عورت زیور پاتے مکہ پاک تک چل دی ہائی ان دے زیوراں کوئی کچھ نہ دائی ان دی عزت تے انگلی کوئی نہ چیندا ہائی حضرت عمر بن خطاب پوچھن تیرے تے کئی انگل نہیں چاہتی آپ نے فرمایا کہنا فرمایا کہیں زیور نہیں لائے ہوں کہنا آپ فرمایا آئی کل ہی تے کو ڈر کہنا ہے آپ فرمایا ڈر ہونا کوئی جنہ دے اتے بیٹھے ہو میں آپ نے فرمایا میری عزت ہی محفوظ ہے میرا زیور ہی محفوظ ہے فرمایا کیوں محفوظ ہے آپ فرمایا تو آپ کو پتہ کہ نہیں سارا بادشاہ جو اور ڈاکٹر اقبال سرکار بیٹے فرمے دے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے صحرا کون سمجھے علامہ اقبال کو ساری قوم لگ جو ارتغول دے گئی ہے ایک کو کیا پتا اقبال ہونا بس اقبال صرف ہون دیواراں دے لکھی نہ کھڑے اقبال دل دے لکھی منا بند تھی اقبال اپنی زبان بچو بیٹا فرمے دے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں دیار مغرب مغرب پلی ہوئی ہے کتی بئی مچھلی کھڑی ہے ملالہ یوسف زئی بھونک دے آدھی کڑی ہے نکاح دی ضرورت تھی سارے بال حالی تک ارتغل بیٹھی رکھے میں ایک کیا پتا آفیہ صدیقی کیڑی حالات ہے تاکو کیا پتا برما دیا دھیاں کیڑی حالات ہے تاکو کیا پتا کشمیر دیا دھیاں کیڑی حالات ہے تو صرف حالی چوری پانی لوڑ بیٹھا مغرب دے ٹکر کھاتے بھونک دی کھڑی ہے گلے رے پستی جائیں کل ٹھیتے گئی ہے پاکستانی چوت تھا وڈا سارا نوبل انعام ملے ساڑھے ہون سلیبہ سے چوندی تصویری آ گئی ہے کیت بیٹھے وے سارے سکولان دے اندر پرنٹ بابے خادم رضوی دی تصویر ہو گیا آمن والی نسل کو پتہ چلیا کفر کیوں ڈردہ ہے بابے نال اور کفر دے مکانہ میں زلزلہ کس واسطے آندا ہے بابے دے جسم کو لڑدا یہ محمد دے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور علامہ اقبال ہی وجہ واسطے فرمیدن آپ فرمیدن لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر مگر دوسرا نام اسی اسلام کا ہے فقر و غیور آپ نے فرمایا کوئی ڈر نہیں اگر اسلام دے نام کو امریکہ ڈر دے کوئی ڈر نہیں اپنے دل وچ غیرت رکھ چاہتے محمد دی سنت زندہ کر چاہیے ہوئی اسلام ہے وہ کتی بھونک دیا دی کڑی نکاح دی ضرورت کہیں نہیں پارٹنرشپ رکھو جاٹ جے بندے میں تا جاٹاں تو سندہ پڑھے لکھے تشریف فرما لوگی وے میں تورے کو آج پوچھنا چاہنا بھئی این پارٹنرشپ دی ڈیفینیشن کیا تھی دی ان دی تعریف ڈسو سانجا کھاتا جڑا سرائکی جیسا مانا کی تھی ودے ہیں موٹر سائیکل ہے کو وے دے 5-6 بھائی والوں میں جے بھی مردیا وے چڑھا ونجے تے چھیکی ونجے کوئی نہ پوچھے او یا دیے کتی عورت ہے کو وے ضروری نکاح کرنے جیندے نال دل آوے بندہ چھیکتے چلا ونجے کتی تے کو آج پتہ لگ گئے کہ نکاح دی ضرورت کہیں نہیں اگر آنکھوں تا قرآن پڑھا چاہ اگر اجازت دے ہوتا قرآن پڑھا چاہا اگر اجازت دے ہوتا اخبار کہنا پڑھساں ڈائجسٹ کہنا پڑھساں ناول کہنا پڑھساں میں ٹوٹر دے حوالے کہنے دے ساں قرآن دے ساں قرآن اعلان کر دے فن کے ہما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع وان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی اللہ تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نہلا فان طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه هنيئا مريئا ایک قرآن ہے آنکھوں تا محمد دا فرمانی سنا ما چاہ
آقا دی ذات پاک فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. سرکار دی ذات پاک نے فرمایا نکاح کرو میں محمد دی سنت ہے. اللہ سے فرماتے ہیں فن کے ہو پس نکاح کرو کہندے نال ما طاب لکم من النساء جڑی عورتاں تو کو عورتاں پسند آ ونجن. اللہ دی ذات پاک فرماوے نہ عورتاں نال نکاح کرو گلر بھونک تے آدی کڑی نکاح دی ضرورت ہی کہیں نہیں. میں تارے کر پوچھنا چاہنا اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے باپ آدم دا نکاح جنت وچ اما حوا نال اللہ کیوں کیتے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا نکاح بی بی زلیخا نال اللہ کیوں کیتے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت سیدنا موسیٰ سائیں دا نکاح بی بی صفورہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم سائیں دا نکاح حضرت بی بی سارہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت ابراہیم دا نکاح بی بی حاجرہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا نکاح 99 بیبیاں نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت یعقوب دا نکاح کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے حضرت زکریا دا نکاح کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح اما خدیجۃ الکبریٰ نال کیوں تھے؟ میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت بی بی صفوہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ دا نکاح حضرت ام حبیبہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت بی بی ماریہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت اما حفصہ نال کیوں تھے؟ نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت سید زینب بی بی نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم دا نکاح حضرت سیدہ ام سلمہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا نکاح اما عائشہ نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے میرے مصطفیٰ دی بڑی بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے نبی دی دو دھیاں دے نکاح عثمان غنی نال کیوں تھے؟ اگر نکاح دی ضرورت کہنا ہے فاطمہ الزہرا دا نکاح مولا علی نال کیوں تھے؟ پتہ چل گیا جڑے نکاح کے بغیر اولاد ہوئے حرام دی ہوندی ہے جڑی نکاح نال آوے حلال دی ہوندی ہے. ان کلر کو کیا پتہ نکاح کیا ہوندے آئی جو حرام طریقے نالے سنی تو کو مبارک ہوئے اساں باندے بھامے کھوتا ریڑی دے ہیں قرآن کوئی منے نہیں ہے قیامت تک محمد دے فرمان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے اللہ سیاں آج رات آنکھ لگے تے محمد دا دیدار کرا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد دلدار کی آمد غمخار کی آمد. کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے. جڑی دین کو بھونک دی بیٹھی ہے ایک او بھی بی بی ہائی جیندے سر دا ایک وال بہر نکلدا ہے سورج حیا کر. کیا بات ہے. اج کت کے مسلمانہ دیاں بیٹیاں دے پردے بابے اپنی زبانی چواک دیتا جب تک مسلمانہ دیاں دھیاں پردے وچن گھر کمبھاراں دیاں پتر خواجہ خدا بخش جمدے جب تک مسلمانہ دیاں بیٹیاں پردے وچن گھر آوانہ دیاں پتر حافظ جمال جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیاں بیٹیاں پردے وچن گھر آوانہ دیاں پتر سلطان باہو جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیاں بیٹیاں پردے وچن گھر آرایاں دے ہن پتر شاہ محمد عنایت قادری جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیاں بیٹیاں پردے وچن گھر بلوچ پٹھانہ دے ہن پتر شاہ محمد سلیمان قاسمی جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیاں بیٹیاں پردے وچن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جمدے ہن جب تک مسلمانہ دیا بیٹیاں پردے وچ ہن گھر بخاریاں دے ہن پتر سیدنا اوچ جلال الدین بخاری جمدے ہن. اج سارے مسلمان دی بیٹی دی ہاتھ وچ کھلے جڑا موبائل ہے پردہ رہ چکے ان عیاشی تے اوریانی دی دنیا چ رہتے اج غیر لوگوں دی تہذیب بیٹھی کریں دی ہے. علامہ اقبال بیٹے فرمیندن جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی. آبرو نعرہ تکبیر اچھا بول میرا بھی نعرہ تکبیر. عقل ہووے شعور ہووے عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے علی دی منن دی ہکا شرطے پیو دا پتہ ضرور ہووے. نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبا
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات. جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال، وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی آبرو. اور اکبر آبادی بیت رہا دے، اکبر آبادی آدھے تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے. میں کچھ آدھا کرنا، تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے، دوپٹہ پھٹا بھی ہو مگر پھر بھی سر پہ ملتا ہے. ساڑھی 36 لاکھ روپے دی گاڑی آ گئی ہے، ساڑھی 3 کروڑ روپے دی گاڑی آ گئی ہے، مگر 3 کروڑ دی گاڑی جلے کھڑ دی گراج چے اندھو تے کپڑا پا دے کھڑے رہے. کیوں؟ جنے متن بال جھریٹ نہ مارے چا، رنگ خراب نہ تھی ونجے، ڈینٹ نہ پے ونجے، تے کو گاڑی دا خطرہ آئے، گاڑی دا خطرہ آئے. آج 3 کروڑ روپے دی گاڑی دے فرنٹ سیٹ دوتے ساڑی مسلمانہ دی بیٹی بیٹھی ہوئے تے سیر دا بوجھ چھوڑنا ہوئے. کیا کرے سا یہ جن 3 کروڑ دی گاڑی کو، کیا کرے سا 40 لاکھ دی گاڑی کو، جتنا بندہ بن کے اپنے عزتہ کو بے غیرتی بن کے دکھاوے. علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار کو آکھا گیا ہے تو سم بہر دا دورہ کرو، اساں تو کو پاکستان دا حصہ چڑھے سوں، ساری ایک شرط ہے انہاں کہ کیا؟ آپ نے فرمایا تو صحیح آؤ دے توڑی گھر آلی آوے. آپ نے فرمایا گناہگار تا ہاں پر بغیرت. ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، ہائے گناہگار تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس اپنے گھر تشریف فرماہن، ازواج بھی موجودن، بنات بھی موجودن. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک جلے اتھا موجودن. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دیٹا آقا سندھ ایک صحابین جننا حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئی. سرکار دی پاک برگاہ تشریف گھن ہے. سرکار فرمایا ازواج بنات جی یا رسول اللہ، فرمایا جلدی کرو پردہ کرو مرد آگے. بی بیاں پاکا نبی سے دی پاک برگاہ چار کی تھا. اگر وہ مرد سارے ویڑ ہچ سارے گھر ہچ سیارے سیاہ ہچ آگے ہوں دیا اکھی تا کہے نہیں. آقا دی ذات پاک ایک لفظ فرمایا اگر جاگ دے بیٹے وے سنا ما چاہ، اگر تارے دل دی تختی دیتے اے تحریر لکھاں چاہتا وال تو سائیں گھر وانتے سنوا ہے. اور پسے پردہ میڈیا ماما بہنہ بیٹیاں آج بھی سن دیا بیٹیاں. اور میں بیٹیاں کو تحفہ دیونا چاہنا. آقا دی ذات پاک نے فرمایا جلدی کرو پردہ کرو. صحابیات آقا کریم دی بنات نبی سے دی ازواج سرکار دی پاک بارگاہ چار کی تھا. یا رسول اللہ تا نابینا ہیں، اگر گھر رے چاہ جن دیتا اکھی کہیں نہیں. آقا فرمایا اوندیاں کہیں نہیں دواریاں دا ہیں. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا شریعت ہے. آج کتنا پردہ ہے سبحان اللہ سبحان آج کتنا پردہ ہے ساڑا. خدا دی قسم ایسا سیر دوتے نو گل دا پٹکا بدھوں تے گاڑی دوتے ایسا چڑھ باؤں تے ساری بیٹی دے سیر دے پٹکا نہ ہوئے کیا فائدہ، سارے دھی دے سیر دے بوچھ نہ ہوئے کیا فائدہ، ردا نہ ہوئے کیا فائدہ. جی میں مرد دے سیر دوتے پٹکا لازمی ہے، ای میں بیٹی دے سیر دوتے بوچھ ہونے. چاچا نیازی ڈا ڈھم دی گال کر چھوڑی ہوا کہ گھر تو باہر نکلا ہے دا ماسک پاتے ہوئے. چاچا اگر تیرے آکھن والا سا موند تے ماسک پا گی دے سے دا خالی جا پور کرنا چاہیا کر چھوڑے سو، ورکا ولاما چاہیا ولا چھوڑے سو. سرائے کے جمع بیت را دا وصل چھلا چاہیا تو ساں آپ چھل چھوڑے سو. جڑے میں وصل چھلے نا والا کی جو پانی نکل سی بل تو کو ارمانی لگ سی. چاچا رب نماز ہوئے 3 منٹ 7 منٹ ٹھیک ہے مولوی چلو چلا دویں دائی. ساکو کیا پتا ہے بھمبھوٹے، ساکو کیا پتا ہے بھیڑے، ساکو کیا پتا ہے ڈیمبوئے بڑی ماں کی ساکو لڑوے سی. اے یاد رکھا ہے جی میں آج دیسی گھیو کہیں کو نہیں پیا پچدا، انہیں اصل اسلام ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. آج سارے بچے کو دے ہو چاہ ایک وقت دیسی گھیو دا کھا آدھے بو آنے ایک وقت باٹ بھلو کھا کھاسی اترا 4 کلو کھا چھوڑ نہ گھیڑ ویسی بنا جو فارمی بدے ہائے ہائے. خوراکاں فارمی نہیں کہ اصلی کو خوراک دے ہو چاہ. اچھا دیسی گھیو ہے نا، دیسی گھیو بڑا پیاری شاہ ہے. یہ دیسی گھیو نہیں پھٹ دا، کھیر پھٹ ویندے. کیا جملہ ہے حضور دی، آزاد کرے سو. تواڈی جڑی بولی آنی جی ایت بولی ہے تواڈی پنجابی تے میں بولنا سی سرائکی آندھی سمجھ صحیح نہ گواندھی. اگر آپ کو ارطغرل والی بولی سمجھ آ سکتی ہے تو شجاباد والے مولوی کی سرائکی بھی سمجھ. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ایک کون ایڈی بولی کہیں ہاں بھاویں تو فارسی آلے دے بھاویں پنجابی آلے دے بھاویں تو سرائکی آلے دے بھاویں تو بلوچی آلے دے بھاویں تو سندھی آلے دے. میں پاکستان دے جڑے کونے دے وجہ میں بولیں دا سرائکی آئے
میں کو چاچے وفاقی وزیر اور سڈا چاچے وفاقی وزیر سید صاحبزادہ سعید الحسن سید وال ساڈے والٹا نے میں کو کہنے اردو بولنی ہے، میں کہ میں ویندا پیا، میں کو پتا نہیں کیوں، میں کہ بولیندا جلے میں سرائے کے تو پتہ کہنا ہے، میں کو پتا نہیں چلو سرائے کی سنا، میں کہ تساں میں کو سڈا کیوں ہے؟ آپ فرمایا میں تے کو سڈا ہی تے کو سرائے کی واسطے ہے، میں کہ کیوں؟ آپ فرمایا سرائے کی بولیے فرید دی، کہندی فرید دی تے فرید دی بولی مٹھی ڈاڈی ہے، فرید دی بولی سونی ڈاڈی ہے، تے جلے فرید دی واری آئی نا فرید اپنی زبانی جو آگ دیتا، آپ فرمایا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں، جلے اعلیٰ حضرت دی واری آئی انہاں بیتنا چاہ کے انہاں کہ کروں تیرے نام پہ جان فیدا، بس ایک جان نہ دو جہاں فیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں، جلے علامہ اقبال دی واری آئی انہاں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، علی شاہ حیدر سرائکی دا بابا یوں بیت رہا کے وہاں کے واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام اتوں نہیں تے کون کمینے نو جان دسی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سنان دسی، تیرے نام لے کے لنگ پار بسا، میرے آسرا تیری شان دسی، لگا جو بھاگ کمینے نو حیدر صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ، اگو ایک فارسی دا بابا بھی آئی کھڑے، اگو والعربی دا ایک بابا بھی آئی کھڑے، کیا بات، وال ایمیں میں تو کو بابے دکھے دا ونیا وال میں کو پتہ ہے جب میں 7 منٹ دے گیا مکاوڑ دا تو کو ہوئی ودی ہو سی، مولوی صاحب آیا تے سا کو 7 منٹ دے چلا گیا، اے تو کو پتہ نہ لگا بھئی ساڑا ٹائم کہیں کھائی چھوڑا، تو آڈا ہوئے اللہ کرے پانی دا وارا، تے تو آڈا پانی دا وارا ہوئے بعد تے میرا پانی دا وارا ہوئے پہلے، تے میں پانی اونویلے چھوڑا جلے تو آڈے ٹائم جو باقی 7 منٹ رہاں دے پہ ہوئے، میں توڑا پانی دا وارا اونویلے چھوڑا، حالانکہ چھڑدا نہیں کیونکہ میں مولوی ہاں، اگر میں 2 منٹ پانی توڑا اوتے گھنوے سا تو میرے خیال دے مزار ٹکے دے بنے سو، مولوی ہے تو اپنی جگہ پہ، پیر ہے تو اپنی جگہ پہ، ہم اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیتے، تو آڈا حق دیواری آوے لڑ دے گھن دے وے اساں سیلہ نہ لڑو، کمال ہے، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے، چاچو رب نواز سہی دی محبت ہے خدا دی قسم، میں تا بندے کہنا ہے میں آ گیا، اور میں چاچو کو آکھا ہے میں کو سٹے دے بلاؤ چاہ، میں اٹھے کمرے جوائن باؤ، اور میرے ابا جی این چیز دے خلاف ہیں، حضرت جی میرے ابا جی این چیز دے خلاف ہیں، ابا جی نے فرمائے جلے ٹائم تھی وجنا سٹیج ہوتے پہنچو کرو کمرے چنا بیٹھے کرو، میں ابا جی نے پوچھا میں کہ حضور کیوں نہ باؤں، آپ فرمائے اے پہلے طریقہ ہوندہ ہی کنجران دا، اے پہلے طریقہ ہوندہ ہی کنجران دا، وہ شو کر دے بہر اڈے چلے ویندیاں، وال بیٹھے رہا دیاں، جلے شو مک ونیا وال آپس رال ویندیاں، جیندہ شو ختم تھی ونیا وال او ڈھر تھی ویندیاں، جیندہ شو ختم تھی ونیا وال او ڈھر تھی ویندیاں، جیندہ شو ختم تھی ونیا او ڈھر تھی ویندیاں، کیا بات، سمال ہے، سمال ہے، میں کرایہ کہیں نہیں کیتی کڑا متنا کہیں پیٹرول دا پیسے ایسا کہنے دے تو تقریر ہولی کرے، بالکل نہ، نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تمکر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان مجھے ستر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر محمد تیرے در سے ملا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، انہاں ٹکیاں دے پچھو بکوں ہووے سید تے بکے، کیا بات ہے، ساڈا حسین نہ بکا، کوفیاں 18,000 خط لکھے، ایک خط دا جواب دا سوچا امام علی مقام فرمائے ہوئے گھوڑے دے اوبالا سا، خچر دے اوبالا سا، مکان پڑا اوبالا سا، ریزیاں ڈنچے دے اوبالا سا، محل دے اوبالا سا، اور باپے اپنی زبان جو لکھ لیتا، مفتیوں نے دین سے یہ پوچھتی ہے کربلا، بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، اور تم سے تو ایک بابری مسجد بھی نہ بچ سکی، میرا حسین محمد کی شریعت بچا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر اہل بیت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور، مولا حسین، دیلا دی میں 12 مئی تک جلو گئے، پر خدا دی مولا حسین بولن گے، اگر پر خدا دی قسم ہے میں کوئی پتہ ہے جی اگر 12 بجے تک اساں جل دے ہیں پہ باج سارے دی 12 بجے نا ٹھیک بیٹھے، مگر تو سنگری چاس مچائی بیٹھے ہوئے تاری خدمت ہکا گال عرض کران چاہ کاکے سے یاد ریوائیے چوالی ہوئے گا ٹور پما حالانکہ میرا مزاج کہہ نہیں مگر کیونکہ پاکان دا ذکر ہے تے اپنا خاندان دا ذکر ہے تے کمال ہے ہوئے اپنا تے اپنے دی تعریف نہ کرے، ہون تا یزید دی تعریف دے کرے دیں کیونکہ ہے جو یزید دا، تو سنجھڑی چوپ کار میں دے میں کو پتہ لگ میں دے بھئی ایڈے میرے خیالات ہے دھان ڈٹھا
خدا دی قسم ہے تساں بالکل ڈھاون دے ثبوت نہ دیو تساں زری زری آپ بولتے اپنے آپ کو حسینی لقب نال تیار کرواؤ اور قیامت تک اساں آکھنا چاہنے ہیں اساں حسینی ہیں حیدر والا کو اساں حسینی ہیں حسینی اور جدانی امام عالی مقام دا نام نامی اس میں گرامی آویں دے خدا دی قسم ہے مودی دی طبیعت خراب تھی ویندی وادن وال حسین آ گئے ہیں تے آج یزید دا نام بیٹے گھنگن پلیت سر تے پگاں باتے ہاتھ تے تسمیاں چاہتے تے وڈیاں وڈیاں ڈاڑیاں رکھتے تے آج بیٹے آدن اساں یزید دے حق وچ بیٹھے بولے نے تیرا پیو لگدے یزید بن تعریفاں کر قیامت تک سنی اگر تعریفاں کو رسی تو یزید چند دی دراج کر گئے غلط مسلط رواج کر گئے یزید کتے دی موت مر گئے حسین رب دا معراج کر گئے ذکر امام حسین ذکر اہل بیت کیا بات ہے سیدنا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا حسین اپنے گھر وچ موجود ہے حضرت امام حسن سے تشریف لینے آپ نے فرمایا اما جان پریشان کیوں ہوئے آپ نے فرمایا ڈھیر ساری دیر تھی یہ حسین گھر تو باہر گنا جن تک واپس کہنی ہے آپ نے فرمایا اجازت ہوئے تھا لب بھاواں سرے کی سمجھ آندی ہے بھئی لب بھاواں میں این آکھ سدم بھئی گولا ماں این آکھ سدم بھئی ریسرچ کرو تحقیق کرو گولا تلاش کرو سرگرداں کی ہو مگر کیونکہ میں جاتا این وجہ واسطے میں کہ لب بھاؤ انہاں کہ لب بھاواں انہاں کہ جیا آپ ہی میں لب بھاواں واسطے گئے مولا علی سرکار آگئے سبحان اللہ کون آگئے مولا علی سرکار جو ہی مولا علی سرکار آگئے تو آپ نے فرمایا خیر تو سب پریشان کی میں آپ فرمایا ڈھیر ساری تھی گئی ہے حسین گھر تو باہر گئے تھے تک واپس کہنی ہے حضرت امام علی مقام علیہ السلام دی ذات پاک باہر ڈھیر ساری دیر گئے حضرت سیدنا مولا علی سرکار نے فرمایا میں لب بھاواں آپ نے فرمایا لب ہون اتنا توجہ کرو چوالا گھنٹوں رکونا آج امام حسین کو او ودے لب دن جنہ دی آنکھ کو لکش لکی ہوئی گئے ایک دفعہ بال آج امام حسین کو او ودے تلاش کرنے جنہ دی آنکھ کو لکش ہے او ڈھیر کہیں نہیں جنہ دی آنکھ کو لکش ہے چھپی ہوئی کہیں نہیں جنہ دی آنکھ کو لکش ہے لکی ہوئی کہیں نہیں بڑا سارا بندہ ہے تے مولا علی سرکار کو آ گیا آکھن گا سن جیدہ اوکھا تو اوکھا مشکل تو مشکل ادک تو ادک بریک تو بریک امیق تو امیق چھوٹے تو چھوٹا سوال کرے دے ساڑا سوال مقدہ وداؤ دے تو فوراں جواب آمین دے تو کو پتہ کی میں سے یہ سوال دا جواب ہی ہوئی آپ نے فرمایا اگر میں توڑے کو پوچھا توڑے ہاتھ چ انگلیاں کیتی ہیں وہاں کے 5 آپ فرمایا تو کو کی میں پتہ ہے ہاتھ چ انگلیاں 5 ہیں آپ نے فرمایا تساں دا آنکھ نال ڈٹھا ہی کہنی تو کو کی میں پتہ ہے 5 ہیں وہاں کے مولا علی جڑی شے ہر ویلے بندے دی آنکھ دے سامنے ہوئے نا بندے کو تحقیق کہنی کرنی پوندی دیکھنا چیکنا کہنی پوندا پھرولنا شروڑنا کہنی پوندا گننا چننا کہنی پوندا گنتی منتی کہنی کرنی پوندی ہر کہیں کو پتہ ہے ہاتھ انگلیاں 5 ہیں آپ نے فرمایا جی میں ہر ویلے تواڈا ہاتھ تواڈی آنکھ دے سامنے ہے نا ای میں رب دی پوری کائنات ہی میں علی دی ایک بڑی ساری دلیل وال اڈے نمی ویندا وال جبریل اللہ سے کو آگ دیتا آج علی خود بیٹے آدھن آج میرے کول پوچھو آج میں بنیا پیا نے کول پوچھا میں جبریل کتھا ہے مگر اڈے حالی میں نہیں ویندا تو کو سمجھ ڈھیر ساری آ گئی ہے بس آل آکلو تکفیہ الاشارہ آپ نے فرمایا میں لب ہوا جیا ای میں لب دے جو گن دیر تھی گئی ہے حضرت علی سے بے سمت تے ٹر گئے حضرت امام حسن چلتے چلتے جنگلے چلے گئے جنگلے جو ہی پہنچے ایک ہرنی آ گئی ہے ہرنی جو ہی آپ دے قدم آئے چاہیے آپ نے فرمایا حسن سے خیر ہے آج پریشان کیوں ہوئے آپ نے فرمایا ڈھیر ساری دیر تھی گئی حسین ونیج پہنتے انہاں کو لب دا ودا ہرنی جلدی نالا دیا اگر اجازت ہوئے میں دساں ہرنی آدھی اجازت ہوئے دا میں دساں ہون کیونکہ جڑا جنگل دا وڈیرا ہوندے او شیر ہوندے کمال ہے جڑا جنگل دا وڈیرا ہوندے میں کیونکہ بادشاہ نہیں آتا جی وڈیرا وال تو سانگ سو بھئی او شیر آئی وال تو سان فارون اڈا ہی چلے ویسو میں وال تو کو این طریقے نہ لادا کھنا پہ تو اڈے شڈے حالی نہ منو اہلی بہر ودے لو ٹھیک ہے نا اگر وہ ودے ہی وال شیر حالی ڈھکا مکا ودے او بے رولیں چ بیا ودے مگر اساں حالی موضوع وچ کنے ایڈے ٹور پاؤں دے والا گن ٹور پاؤں اللہ دی قسم اے حالی تک پوچھتا وجہ مجھے کیوں نکالا بھئی تو اپنی ماں کول پوچھ کیوں جائے تو بیاں کو کیوں ودا پوچھ دیں تو اپنے کو پوچھا چلو اے اگر اے طریقہ نہیں آتا تو وال ٹورو پو وال جڑی چاسے والا گما چاہوں چا آپ نے فرمایا تو ہرنی کیوں آئی ہیں وہاں کے اصل دے میں کوئی پتہ ہے جڑا جنگل دا بادشاہ ہوندے او شیر ہوندے ہر چیز دی ذمہ واری ہے شیر کولوں گھاٹا تیسی دا شیر جواب دے سی منافع تیسی دا شیر جواب دے سی جتنے معاملات تیسن شیر جواب دے سی میں کوئی پتہ ہے پر آج جے اگر تسا میرے کول آئے کھڑے ہوئے تے حسین ونیج پہ تے میں ہرنی پتہ ہے کیوں آئی کھڑیاں انہاں کہ کیوں آئے ہوئے آپ نے فرمایا شیر ہوندے حرام ہرنی ہوندی حلال پوچھنا ہے کھڑے حسین دا نام واہ 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 کیا جملہ ہے کیا وزن ہے کیا بات ہے جڑے کہیں نہیں وے بیٹھے بولیں دے میں کو کریں شاید بودا پہ وے
خدا دا کیا نام بات ہے ہے حسین دے غلام بن دے بولو آج کیا بات ہے اللہ دا نام ہے تے حسین دا لنگر ایک بھی آیا ودے جنے میں حسین دا لنگر نہیں کھاندا بھائی نہ کھا بھی آدھے کوئی نہ مسلم میلاد دا لنگر نہیں کھاندا بھائی نہ کھا بھی آدھے کوئی نہ صحیح میں یاری دا لنگر نہیں کھاندا بھائی نہ کھا پر میں سید دا ایک آکھا من نہ بھین دا حق کھا نہ ول سود کھا جی جی کیا بات نہ کھاوے تا حلال نہیں کھاندا جے کھاوے تا ول سود سوچک واہ 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 کیا بات ہے قرآن دی آیت پڑھا چاہ کیا اصلاح ہے جی ہاں قرآن دی آیت پڑھا چاہ ضروری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اللہ کی ذات پاک فرمایا اگر ایمان علیہ وے سود ہائے 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 ایمان علیہ وے سود نہ کھوائے کیا بات ہے کہیں ہٹ کے سود تو کہیں ہٹ کے اللہ اے لفظ بولو چاہ کہیں ہٹ کے اللہ طبیعت خراب دی گئے چاچے ڈاکٹر کو لیں چاچے ڈاکٹر نبض تے ہاتھ رکھ کے مشین لاتے تھوک دیتی سے وال ٹیسٹ کیتے چاہ بلڈ دیتے سے وال ٹیسٹ کیتے چاہ یورن دیتے سے وال ٹیسٹ کیتے چاہ آکے آئند بعد مکھن نہیں کھاونا ایک کھلن دا مقام نہیں بورڈ مار ونجن دا مقام ہے مکھن نہیں کھاونا کیوں جنے اگے دل بانتی ہے ودے او نہ وال چکنا ہی ویسی گرے مر نہ ونجن کیلا نہیں کھاونا کیوں جنے چکنا ہٹوں دی اگر کھاسے مر ویسے بڑا گوشت نہیں کھاونا اگے الرجی ملرجی تھئی ودی خارج مارے تھئی ودی پر اونا وچ نہیں خارج زیادہ نہ تھی ونے گوشت نہیں کھاونا گوشت حرام ہے حلال ہے کہیں روکے ڈاکٹر کیلا حرام ہے کہیں روکے ڈاکٹر مکھن حرام ہے حلال ہے کہیں روکے ڈاکٹر 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 حلال تو روکے روک ویندے وے واہ 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 رب حلال ڈاکٹر حلال تو روکے روک ویندے رب حرام تو روک ہائے 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 وہ موسلیا وہ اقبال بیٹا روندے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو جو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو ہائے 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 مسلمان بھی ہو میں ہاں ہرنی ہاں ہرنی ہوندی حلال حلال شیر ہوندے حرام حرام آئے کھڑے نا حسن ہائے ہائے پوچھ دے وطن حسین دا پتہ میں اپنی جد دا خیال کر دے تو کو دسنا ہی ہوں کہ کہیں فرمایا حسین دے پتے حرامی نہیں دسیں دے واہ 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 کیا بات ہے حسین دے پتے حرامی نہیں دسیں دے حسین دے پتے حلالی دسے اے سنی مبارک ہوئے سنی مبارک ہوئے ساڑے حصے چ حسین آئے واہ 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 حسین اوے ساڑے حصے وچ حسن آئے اوے ساڑے حصے وچ سیدہ خاتون جنت آئے اوے ساڑے حصے وچ مولا علی آئے اوے ساڑے حصے وچ عثمان غنی آئے اوے ساڑے حصے وچ عمر بن خطاب آئے سینے دے ہاتھ رکھ کے برداشت کرتے جواب دیوائے چاہ ساڑے حصے وچ صدیق کیا بات ہے کیا بات دل تھی دے میں بولا سبحان اللہ سبحان وال جلے جندڑی دیکھتے درد ہزاراں میں ٹائم دا ایڈا پابنداں جی میں پانی دے وارے دے تو سا پابندی تے میں ٹائم دا ایمیں پابنداں جی میں چاچا اسرائیل ٹائم دا پابند ہے نہ ایک منٹ اگا میں دے نہ ایک منٹ پیچھاں دی دے وقت مقررہ دے رو کٹ دے چلا میں دے میں وقت مقررہ دے آنا تے وال چلا میں نا کیونکہ میں جڈے ایڈو آڈو ودا رہا چاچا رب نواز آیا بیٹھا ہے میں میل سی گیا چاچا رب نواز آیا بیٹھا ہے میں کیرہوڑ گیا چاچا رب نواز آیا بیٹھا ہے میں مترو دے پرو تھانے چ ودام ہاں ہن جیڑا ہی پاکستانی مترو دا نا گنے چ تھانا اگو آوے میرے کو ایک بندہ پیا پیچھے کتھا میں کہ مترو جنے خیال کرائے میں کہ خیر جنے تھانا ہوتا ہے میں کہ اے نہیں ویا دے پہ مسیح ہوتا ہے تو کو تھانے اچھا صدقے دی ونجا اساں الکاری الداو اساں دا چلو ہفتے چ 3 دفعہ وینے ہیں یا 2 دفعہ یا 1 دفعہ مترو وینے ہیں صدقے تھی ونجا انہاں تو جڑے راہ دے مترو پتہ نہیں بندی انہاں نال کیوں چلو شکر دے الحمدللہ مال وڈے وڈے سارے مولوی صاحبان دے پن مال اڈے آکھنے تو ہی بوکر بہاری دے میں مال چلو وڈے آباسن وال ذری مائی میں بوکر بہاری ترکا شرکا مائی مار گھنسا چلو والو وڈے جو آوے دن وال بندے شندے سارے کٹھے شٹے تھے بیٹھے ہو سن کوشش کیتا کر تو آپ کو پتہ لگ ونجے نا بھئی مردا آندا پئی تے تساں اڈو کٹا چھوڑی بیٹھے وے مانج دے تلے تے تساں اڈو ڈھنگائی ماری بیٹھے وے تے مانجی سنگی کھڑی ہے او کو رکھو چاو تھائیں نڈو میں ایندے ڈوہن تو پہلے پہلے چلا ویسے
وقت پابند بالکل خدا دنا بس مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے، مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کریمہ ببخشائے برحالما کہ ہستہ مسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ہی اس یارا خط